الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اصول التفسیر کا جو موضوع ہے، جو اس کا سب سے اہم موضوع ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ طرق التفسیر، تفسیر کے طریقے، کہ کن راستوں پر، کن اصولوں اور ضابطوں پر چل کر ایک مصنف قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، وہ اصول اور وہ طریقے اور وہ راستے 5 ہیں، اور ان میں سے پہلا جو راستہ ہے، پہلا جو طریقہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. اور اس کے بارے میں نے بیان کیا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، کہ ایک صریح اور ایک غیر صریح. صریح وہ ہے کہ جس کو تفسیر القرآن للقرآن بھی کہا جاتا ہے، کہ قرآن نے خود قرآن کی تفسیر کر دی ہے. اور دوسرا طریقہ غیر صریح ہے، پھر اس کی میں نے آپ کو کوئی 7 قسمیں بیان کی. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بیان کیا کہ تفسیر القرآن کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالسنہ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کرنا. اور میں نے بیان کیا کہ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک صریح اور ایک غیر صریح. جو صریح ہے وہ تو واضح ہے کہ اس کو تفسیر النبوی بھی کہا جاتا ہے. اس کی 4 شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کل ذکر کی تھیں، کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پر یعنی از خود ایک آیت کی تفسیر فرما دیں اور بتا دیں کہ اس کا یہ معنی ہے. کبھی آپ آیت پہلے پڑھ کے معنی بیان کر دیتے ہیں، کبھی معنی بیان کرنے کے بعد آیت پڑھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر اگر کسی آیت کا سمجھنا مشکل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل کو بیان کر دیتے. اور تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کر کے دکھا دیتے. آیت نازل ہوتی، اس میں ایک بات کا حکم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھا دیتے. اسی طریقے سے کبھی کسی ایسے مقام پر آیت کی تلاوت کر دیتے کہ جس مقام پر، جس جگہ پر اس آیت کی تلاوت کرنا، اس سے اس کی تفسیر معلوم ہو جاتی. تو اس کو تفسیر النبوی بھی کہا جاتا ہے. یہ تو صریح صورت ہے تفسیر القرآن بالسنہ کی، یعنی قرآن کی تفسیر کرنا سنت سے، اس کی صریح صورت ہے. ایک اس کی غیر صریح صورت بھی ہے. صریح کا معنی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کل، کہ صریح کہتے ہیں کہ جہاں پر مفسر کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اس کا ذہن، اس کی کوشش، اس کا اجتہاد، اس کا کوئی تعلق نہ ہو. غیر صریح یہ ہے کہ مفسر کا بھی عمل دخل ہے، اس کی رائے کا، اس کی کوشش کا، اس کے اجتہاد کا اس میں حصہ ہے، اس لیے اس کو غیر صریح کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ تفسیر 2 ٹوک انداز میں موجود نہیں ہے. تو تفسیر القرآن بالسنہ کی جو غیر صریح شکلیں ہیں، اقسام ہیں، وہ چند ایک میں آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ابتدائی طور پر. جیسے ایک اس کی صورت یہ ہے کہ بیان التأکید، قرآن کریم میں کوئی بات جو ہے وہ موجود ہے تو سنت میں بھی وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس بات کی تاکید کرنے کے لیے جو قرآن میں تھی. تو سنت نے ایک طرح قرآن کی تاکید کر دی. جیسے کہ قرآن میں ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو حدیث میں آ گیا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے الا کہ اس کی نفس کی خوشی سے. کوئی از خود خوشی سے آپ کو دے دے تو آپ لے سکتے ہیں، یا جس طرح ایک
تجارت ہوتی ہے، کاروباری معاملہ ہوتا ہے، لین دین ہوتی ہے، جس میں دونوں طرف کی فریقین کی رضا شامل ہوتی ہے، اس طرح تو لے سکتے ہیں، لیکن زور زبردستی سے اور دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، خیانت کر کے، ظلم کر کے آپ کسی کا مال نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری صورت یہ ہے بیان المجمل، یعنی قرآن کریم میں ایک حکم اجمالی انداز میں موجود ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا بیان ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی سب سے ایک آسان اور وہ مثال جو ہمارے روزمرہ سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کہیں پر آیا نہیں آیا، اور اسی طریقے سے نماز کی جو شروط ہے، اسی طریقے سے نماز جو ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، سجدہ سہو کے مسائل کیا ہیں۔ ہاں، نماز میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی نقص ہو جائے یا کوئی اضافہ ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے، نمازی کو شک ہو جائے نماز میں تو کیا کیا جائے، رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے وغیرہ وغیرہ، اس سجدوں میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، پھر نماز کے اذکار کیا کیا ہوں گے، کیا کیا چیزیں نماز میں پڑھی جائیں گی، کتنی رکعتیں ہوں گی ہر نماز کی۔ ہاں، یہ جو ساری باتیں ہیں یہ قرآن کریم میں تو نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے مسلمانوں نماز قائم کرو۔ اب کیسے نماز قائم کی جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نماز پڑھ کر دکھا دی اور بتا دیا کہ ایسے نماز قائم کی جاتی ہے، اور کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اقامت الصلاۃ کا حکم آیا ہے یا اہل ایمان کی صفت بیان ہوئی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، تو وہ اجمالی بات ہے، وہ مجمل ہے، اس کا بیان ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، اس کا بیان ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں کوئی بات عمومی طور پر آئی ہے، ہر ایک اس میں عموم ہے، قرآن کریم میں ایک حکم آیا اس میں عموم ہے، لیکن حدیث میں بعض دفعہ اس کی تخصیص آ جاتی ہے، تخصیص العام، عام کی تخصیص کرنا۔ قرآن کریم میں ایک بات عام انداز میں ہے، حدیث میں اس کی تخصیص ہو گئی ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے جو حصہ ہے وراثت کے اندر، مثل حظ الانثیین، وہ دو خاتون کے حصے کے برابر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ تو حکم عام ہے، ہر بیٹے کو یہ ملے گا، لیکن قرآن کریم کی اس عام حکم کی تخصیص کر دی حدیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لقاتل میراث، جو قاتل ہے اس کی میراث نہیں ہے، یعنی اگر قاتل بیٹا ہے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی، لیکن قرآن میں تو عام ہے، قرآن کی روح سے تو ملنی چاہیے، لیکن حدیث نے اس کی تخصیص کر دی کہ بھئی یہ قاتل کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور صورت یہ ہے، چوتھی صورت، وہ ہے تقیید المطلق۔ قرآن میں ایک حکم، اس میں اطلاق ہے، تو حدیث اس کو مقید، اس کی حدود اور لمیٹیشنز بیان کر دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب بھئی کہاں سے ہاتھ کاٹنا ہے، کون سا ہاتھ کاٹنا ہے، دایاں کاٹنا ہے، بایاں کاٹنا ہے، کتنی چوری پر کاٹنا ہے، اس چوری کا نصاب کیا ہوگا، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتی تھی۔ ہاں، یہ باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کی سنت سے پتہ چلتی ہیں۔
اسی طرح اس کی 5ویں صورت یہ ہے کہ ایضاح المشکل، کوئی چیز صحابہ کرام پر سمجھنا مشکل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ جو صحابی تھے انہوں نے سحری کا جو آخری وقت ہے کہ سحری کب بند ہونی ہے اس کو جاننے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کی کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ جو سفید دھاگا ہے وہ سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ تو انہوں نے اپنے کمرے کے اندر کیا کیا، ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا، اور کھاتے پیتے رہے جب تک کہ فل روشنی ہو گئی اور ان کو وہ دھاگے نظر آنے لگ گئے تو کھاتے پیتے رہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے تکیے تو بڑے وسیع ہیں، یعنی اس سے مراد تو رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی ہے، تو تمہارے تکیے نے تو آسمان کو اپنے اندر سمو لیا ہے، سبحان اللہ۔ تو بعض دفعہ صحابہ کرام جو کہ اہل لغت تھے ان کے اوپر بھی کوئی چیز مشکل ہو جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے تھے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف لغت سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوئی کہے کہ بھئی میں صرف عربی زبان سمجھ لوں، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا بھئی میں نے عربی سیکھنی ہے، کیوں سیکھنی ہے؟ بھئی میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی کافی ہے؟ آپ یہ کہیں میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں، میں دین کا علم حاصل کروں گا کیوں؟ تاکہ پھر میں قرآن کو سمجھ لوں۔ اسی طرح اس کی علماء نے اور بھی صورتیں ذکر کی ہیں، لیکن اسی پر ہم اکتفا کریں گے انشاءاللہ کہ مجمل کا بیان ہوتا ہے، قرآن میں حکم آئے اس کی تاکید ہو جاتی ہے، عام کی تخصیص ہو جاتی ہے، مطلق کی تقیید ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے مشکل کی توضیح ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تفاسیر ہیں، چاہے وہ صریح ہوں یا غیر صریح ہوں، یہ زیادہ تر ہمیں کون سی کتابوں میں ملتی ہیں؟ کون سی کتابوں میں ملتی ہیں؟ اس کے لیے جو کتابیں مشہور ہیں، ایک تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ، وہ بڑی اہم ہے۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی تفسیر وہ بڑی اہم ہے اس میں۔ اسی طریقے سے وہ کتابیں جس میں تفسیر کو سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسے تفسیر عبد الرزاق ابن الحمام الصنعانی، جن کی وفات 211 ہجری میں ہوئی، ان کی تفسیر عبد الرزاق ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن مردوی، جن کی وفات 414 ہجری میں ہوئی۔ اسی طریقے سے تفسیر عبد ابن الحمید رحمہ اللہ، ان کی وفات 249 ہجری میں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر ابن ابی حاتم، جن کی وفات 227 ہجری میں ہوئی، اور تفسیر ابن المنذر جن کی وفات 318 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کی جو تفاسیر ہیں یہ وہ تفاسیر ہیں جن میں ہمیں اسناد کے ساتھ تفاسیر ملتی ہیں، صحابہ کے، تابعین کے، اور مرفوع جو احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے باب میں، وہ ہمیں ان کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جو صحیح بخاری کی بہت بڑے شارح ہیں، صحیح البخاری کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ یہ جو تفسیر عبد ابن الحمید ہے اور تفسیر ابن ابی حاتم ہے اور ابن المنذر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اور امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر، یہ 4 تفاسیر ایسی ہیں کہ کوئی مرفوع حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بات، موقوف حدیث یعنی صحابی
کسی صحابی سے منسوب تفسیر کی بات، مقطوع تفسیر یعنی کسی تابعی سے منقول تفسیر کی بات ایسی ہے نہیں جو ان کے علاوہ یعنی جو ان کے اندر نہ پائی جائے، لازماً ان کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے سندیں ذکر کی ہیں، باقی ان کی صحت کو پرکھنا، ان کی صحت کو جاننا، یہ ایک الگ کام ہے۔ اچھا، تو یہ ہے اسی طریقے سے امام سیوطی رحمہ اللہ کی الدر المنثور، الدر المنثور وہ بھی بہت اہم کتاب ہے اس باب میں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی الدر المنثور وہ بھی بہت اہم کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں ہیں۔ اسی طرح یہ بات جان لیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن کے بعد دوسرا مقام ہے تفسیر القرآن بالسنہ کا۔ اس کی وجوہات میں نے آپ کو کل بیان کر دی تھی۔ آگے چلتے ہیں باذن اللہ۔ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تیسرا درجہ تفسیر کا، تیسرا طریقہ تفسیر کا وہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کرام کے اقوال سے تفسیر کرنا، صحابہ کرام کے اقوال سے تفسیر کرنا۔ صحابہ کرام کے اقوال سے تفسیر کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں یہ تیسرا درجہ کیوں ہے تفسیر کا؟ اس لیے اس کی 6 وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات ہیں؟ 6۔ یہ 6 کی 6 آپ نوٹ کریں، لکھیں۔ پہلی وجہ لِأَنَّ اللَّهَ زَكَّاهُمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ کیا ہے، صحابہ کرام کا تزکیہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس نے ڈاکٹری کے علم حاصل کیا لیکن اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو آپ اس کے علم کے اوپر اعتماد کریں گے؟ اس کی طب کے اوپر اعتماد کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تزکیہ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، سند نہیں ہے اس کے پاس۔ بلکہ اگر آپ اس سے علاج کرائیں اور کوئی گڑبڑ ہو تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی اس کے پاس کیوں گئے تھے، اس کے پاس کیوں گئے تھے؟ اس کے پاس تو کوئی اجازت ہی نہیں ہے، کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، اس کی اندر چلو اہلیت پائی بھی جاتی ہو، اس کے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، ہم کیسے مانیں اس کے پاس اہلیت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہوگی نا بات۔ تو صحابہ کرام، لیکن وہ ڈاکٹر کے جس کے پاس تزکیہ ہے، سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ اگرچہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا نا، ہاں وہ ناکام ہی ہوتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے بات کی ایک اہمیت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تزکیہ کیا، ان کی سند خود اللہ نے دی ہے۔ کیا دیا؟ قرآن میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے کر جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی مضبوطی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے ہیں آپ کے ساتھ یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر شدید ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے، ان کا تذکرہ خیر سے کیا ہے، یہ سند ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کے لیے، ان کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ سند دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ جو سند ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صحابہ کرام کو حاصل ہے، اس لیے ان کی تفسیر پر اعتماد کیا جائے گا۔ اسی طرح
لِأَنَّهُمْ أَهْلُ اللِّسَان، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اصل عربی دان تو وہ تھے، قرآن جو ہے وہ انہی کی زبان میں تو اترا ہے، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، جس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ عربی مبین میں اترا ہے، وہ عربی مبین کہاں تھی؟ وہ صحابہ ہی کی تو زبان تھی جس میں قرآن اترا ہے، تو وہ قرآن کو سب سے بہتر سمجھنے والے تھے کیونکہ وہ اہل زبان تھے۔ نمبر 3، تیسری وجہ، لِأَنَّهُمْ قَدْ شَهِدُوا التَّنزِيلَ، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے اترنے کا معائنہ کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے قرآن کہاں پر اترا ہے، وہ واقعات سے باخبر تھے، وہ ماحول سے باخبر تھے، وہ صورتحال سے باخبر تھے، وہ واقفان حال تھے، وہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، انہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا، اس لیے ان کی بات پر اعتماد کیا جائے گا۔ آج کوئی واقعہ ہو جائے، لاہور شہر میں کوئی واقعہ ہو، کوئی سانحہ ہو، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی اور اہل وطن کی حفاظت کرے اور امن و امان عطا کر دے، لیکن فرض کر لیں کہ اگر کوئی سانحہ ہو جائے تو اس سانحہ کے جو عینی شاہد ہوں گے ان کی بات مانی جائے گی یا غیر کی بات مانی جائے گی؟ کوئی 200-300 میل دور بیٹھ کر کوئی بات کرے، اس کی بات معتبر ہوگی یا جو عینی شاہد ہوگا اس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ اس کی بات کا اعتبار ہوگا جو واقعے کا عینی شاہد ہے۔ تو صحابہ کرام نزول وحی، نزول قرآن کے عینی شاہد ہیں، اس لیے ان کی تفسیر کا اعتبار ہوگا۔ اور چوتھی بات، لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا أَحْوَالَ مَنْ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنِ، چوتھی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ان لوگوں کے حالات کو جانتے تھے جن کے بارے میں قرآن اترا ہے۔ دیکھیں، یہود، منافقین، عرب، نصارہ، مشرکین، دیگر اقوام و ملل کے لوگ جن کے بارے میں قرآن کی آیات اتری ہیں، ان کے احوال کو سب سے بہتر کون جانتے تھے؟ صحابہ کرام جانتے تھے۔ نمبر 5، لِسَلَامَتِهِم مِّنَ الْبِدَعِ، وہ بدعت سے محفوظ تھے، وہ بدعت سے محفوظ تھے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص بھی بدعتی نہیں تھا، کسی میں بدعت نہیں پائی جاتی تھی۔ دین میں جو ایجادات ہیں وہ بعد میں ہوئی ہیں، صحابہ کرام بدعات سے محفوظ تھے۔ اور چھٹی وجہ، لِحُسْنِ أَفْهَامِهِمْ، ان کا جو فہم تھا وہ بہت اچھا اور بہت عمیق اور بہت گہرا تھا، اور صحابہ کرام کا فہم جو ان کا اجماعی فہم ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے دین میں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے، نمبر 1، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے، نمبر 2، جو شخص یہ دو کام کرے، رسول کی مخالفت کرے نمبر 1، اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑے، اہل ایمان کے طریقے کو چھوڑے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کون تھا اہل ایمان؟ کون ایمان لانے والا تھا؟ صحابہ کرام ہی تو تھے۔ اس وقت تو نہ تابعین تھے، نہ تبع تابعین تھے، نہ بعد کی امت کے لوگ تھے، اس وقت تو صحابہ ہی تھے، انہی کو یہاں پر اہل ایمان کہا جا رہا ہے۔ تو جو رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جو راستہ اپنائے گا گمراہی کا، ہم اس پر اس کو چلائیں گے، وہ اس کے لیے میسر اور آسان کر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو پہنچا دیں گے جہنم میں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ جو صحابہ کے فہم کی مخالفت کر دے، صحابہ کی تفسیر کو نہ مانے، ان کی تفسیر کو نہ لے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے۔ تو صحابہ کرام کا بھی آپ ان کی تفسیر کو دیکھیں تو صحابہ کرام کی تفسیر، ان کے جو اقوال ہیں اس میں تفسیر القرآن بالقرآن بھی آپ کو ملے گی، تفسیر القرآن بالسنہ بھی آپ کو ملے گی، اسی طریقے سے تفسیر القرآن باللغہ،
لغت عربی سے آپ کو تفسیر ملے گی صحابہ کرام کے اقوال میں. اور ان کا اجتہاد بھی ہے صحابہ کرام کا. لیکن مجھے بتائیں اجتہاد کس کا زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ جس کے علم مضبوط ہو، جس کا تقوی مضبوط ہو. صحابہ کرام کا علم بھی مضبوط تھا، تقوی بھی مضبوط تھا، تو ان کا اجتہاد اپنے بعد والوں کے اجتہاد پر فوقیت رکھتا ہے، مقدم ہے. ان کا اجتہاد زیادہ بہتر ہے، اس کو قبول کرنا زیادہ اولا اور بہتر ہے کہ ہم بعد والوں کے اجتہاد کو قبول کریں. تفسیر صحابہ کے بارے میں بات جان لیں کہ جو صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیر کی ہے، اس کی دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو قبول کرنا واجب ہے، فرض ہے، اس کو رد کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، گمراہی ہے. جو تفسیر قرآن میں صحابہ کرام کی تفسیر کی ان دو صورتوں کو چھوڑتا ہے، جو بھی میں بیان کروں گا، وہ شخص تفسیر قرآن کے اندر گمراہ ہے. پہلی صورت، صحابہ کرام جب کسی آیت کی تفسیر میں اتفاق کر لیں، یعنی تمام صحابہ کرام کے اقوال اگر آپ جمع کریں تو آپ کو ایک جیسے ملے، اور صحابہ کرام کے مابین کوئی دوسری رائے نہ ہو اس بات میں، یعنی صحابہ کرام کا اجماع ہو، تو یہ جو صحابہ کرام کا تفسیر میں اجماع ہے یہ حجت ہے، اور اس کو قبول کرنا واجب ہے، اور جو اس کو رد کرتا ہے وہ ضال مضل ہے، وہ گمراہ ہے. یہ نمبر ایک. نمبر دو، اگر کوئی ایک صحابی بھی تفسیر کے باب میں قرآن کریم کی تفسیر کرتے وقت کوئی ایسی بات کرے جس کا تعلق رائے سے نہ ہو، ایسی بات کرے کہ جس میں اس کی اپنی ذاتی رائے کا کوئی عمل دخل نہ ہو، مثلا وہ غیبیات کے متعلق بات ہو، تو صحابی کی ایسی تفسیر جو ہے وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی، یعنی کہ ایسے ہے گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی اپنی رائے سے غیب کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. دیکھیں، غیب وہ چیز ہے جس کا ہم اپنے عقل سے ادراک نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے نا، عقل سے، اپنی حواس سے، حس و حواس سے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. معذرت، غیب کی یہ تعریف ہے کہ غیب وہ چیز ہے جس کا ادراک ہم اپنے حواس سے نہیں کر سکتے. ہاں، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو سونگ نہیں سکتے وغیرہ. اپنی حس سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حصے دی ہوئی ہیں، قوت لامسہ چھونے کی قوت سامعہ سننے کی قوت باصرہ دیکھنے کی قوت. ہاں، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف حصے دی ہوئی ہیں، ان حواس سے ہم اس کا ادراک نہ کر سکیں، وہی تو غیب ہے. ٹھیک ہے، اسی کو غیب کہا جاتا ہے. تو اگر صحابی کا کوئی قول قرآن کریم کی تفسیر میں غیبیات سے متعلق ہو تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. ایک بات اس سے مستثنا ہے، حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے درجے میں ہوتا ہے. تو جیسے حدیث کو رد کرنا جائز نہیں، ایسے ہی صحابی کے ایسے قول کو رد کرنا جائز نہیں. اور اس سے ایک چیز مستثنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی ایسا ہو جو اہل کتاب سے روایت کرنے میں مشہور اور معروف ہو اس کے بارے میں کہ اہل کتاب سے روایت کرنے میں تساہل برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، ان سے روایت کر لیتے ہیں، اور جو ان کی روایت کردہ خبر ہے غیب کے متعلق، اس خبر میں اہل کتاب جیسی روایتوں کی شبہ ہو اس بارے میں کہ اس میں اہل کتاب کی کچھ نہ کچھ شباہت پائی جاتی ہے، تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. یعنی پھر اس کے بارے میں گنجائش ہے کہ اس کو ہم قبول نہ کریں. مفسر فیصلہ کر سکتا ہے وہاں.
اچھا، اب آئیں کہ صحابی کی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول تفسیر ہے، اگر اس میں اختلاف ہو، مختلف اقوال ہوں، ایک صحابی کا قول مختلف ہو، دوسرے صحابی کا قول مختلف ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر جو مفسر ہے وہ ترجیح دے گا، جو مفسر ہے، جو اہلیت رکھتا ہے، وہ ترجیح دے گا کہ یہ والا قول راجح ہے. لیکن یاد رکھیں اس میں قاعدہ ہے کہ صحابہ کرام کے اگر 2 قول ہیں، 3 قول ہیں، 4 قول ہیں، 10 قول ہیں، آپ کو انہی کے اندر سے کسی ایک قول کو ترجیح دینی پڑے گی. آپ باہر سے کوئی 11ویں بات نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ اگر آپ 11ویں بات لے کر آئیں گے تو دین میں اضافہ سمجھا جائے گا. دیکھیں یہ دین نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا، یہ صحابہ کرام نے سمجھ لیا، قرآن سمجھا جا چکا ہے. آج ہم نے نئے سرے سے قرآن کو نہیں سمجھنا، قرآن سمجھا جا چکا ہے، صحابہ کرام اس کو سمجھ چکے ہیں. اب ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے سمجھا، اور اگر ان کی سمجھ میں اختلاف تھا تو ان سمجھوں میں سے سب سے بہتر سمجھ کون سی تھی. بس یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی تفسیر لے کر آئیں. آج کل تدبر کے نام پر لوگ نئے نئے نقطے بیان کرتے ہیں اور سننے والے کہتے ہیں واہ واہ. یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ قرآن کی اندر تحریف تک لے کر جانے والا طریقہ ہے. اچھا، اب ایک اور بات اس کے بارے میں یہ جانیں کہ جس طرح صحابہ کرام کے اندر فضیلت میں تفاوت ہے، جس طرح صحابہ کرام میں فضیلت کے اندر آپس میں مراتب ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پھر اسی طرح ان کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ. یہ ایک ترتیب ہے صحابہ کرام میں فضیلت کی. اسی طرح قرآن کے فہم میں بھی اور قرآن کی تفسیر میں بھی اور علم میں بھی صحابہ کرام ایک درجے پر نہیں ہیں، ان میں تفاوت ہے. قرآن کے معنی تو سب جانتے تھے صحابہ کرام، لیکن جنہوں نے ان معنی کو روایت کیا وہ ان کے 3 درجات ہیں. ان کے 3 درجات ہیں. نمبر 1 مکثرون، کثرت سے روایت کرنے والے، جن سے تفسیر کے کثرت سے اقوال مروی ہیں. نمبر 2 متوسطون، جن سے تفسیر کے اقوال درمیانے درجے میں مروی ہیں. اور نمبر 3 مقلون، جن سے قلیل طور پر مروی ہیں، تھوڑے بہت مروی ہیں. مکثرون میں کثرت سے روایت کرنے والوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابی ابن الکعب رضی اللہ عنہ، یہ مکثرون صحابہ ہیں. متوسطون درمیانے درجے میں ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. زید بن ثابت ہیں، ابو موسیٰ الاشعری ہیں، عبداللہ ابن الزبیر ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور قلیل طور پر جنہوں نے روایت کیا ہے تفسیر میں، ان میں عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور اسی طریقے سے جابر ابن عبداللہ ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جن سے تفسیر کے اقوال زیادہ تر مروی ہیں. اور ان میں کچھ مکثرون ہیں، کثرت سے روایت کرنے والے، کچھ درمیانے درجے میں روایت کرنے والے، اور کچھ تھوڑا بہت روایت کرنے والے. اس تقسیم کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ ہوتا ہے ترجیح میں. جو صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ جو علم تفسیر میں اونچا مقام رکھتے تھے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ یہ ابن عباس کو دین میں فقاہت دے اور قرآن کی تفسیر سکھا. تفسیر کا ایک نام تأویل بھی ہے. اول یؤول تأویلا، تأول يتأول تأولا، اول يتأول تأویلا، اول یؤول تأویلا.
تأویل باب تفعیل سے ہے، تأویل یعنی قرآن کریم کے معنی کو حقیقت کی طرف لوٹانا، الفاظ کی حقیقت کو بیان کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی تھی کہ وعلمہ التأویل، اے اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو قرآن کے معنی کی حقیقت بتا دے، یہ قرآن کریم کے معنی کے حقائق کو واضح کرنے لگ جائیں. اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ملازمت کی، آپ کے ساتھ رہے، اور اسی طریقے سے کبار صحابہ کرام کی ملازمت کی، ان کی شاگردگی کی اور ان کے ساتھ رہے. اور نمبر 4 ان کی وفات تاخیر سے ہوئی، اور نمبر 5 ان سے کثیر خلق نے علم تفسیر کو اخذ کیا، ان سے اخذ کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. تو یہ صحابہ کرام کی تفسیر کی مختلف وضاحت تھی کہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، قرآن کی تفسیر کرنا صحابہ کرام کے اقوال سے. اب آتے ہیں تفسیر القرآن نمبر 4، چوتھا طریقہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین، تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر کرنا. بھئی تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس کی اہمیت 5 نکات میں واضح ہوتی ہے. پہلی بات، لِأَنَّهُمْ تَلَقَّوْا عَنْ أَعْلَمِ النَّاسِ، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، تفسیر کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے تفسیر کا. دیکھیں تابعین جو ہیں وہ کس کے شاگرد ہیں؟ وہ صحابہ کے شاگرد ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے صحابہ کی شاگردگی کی ہے، اس لیے ان کی تفسیر معتبر ہے. شاگرد پر استاد کا اثر ہوتا ہے، تو تابعین نے صحابہ سے اثر لے کر تفسیر کی ہے. اور نمبر 2، لِأَنَّهُمْ مِنَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ، یہ افضل زمانوں میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ، یعنی نبوت کا زمانہ، اور پھر صحابیت کا زمانہ، اور پھر تابعیت کا زمانہ. نبی کا زمانہ، صحابیوں کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، یہ افضل زمانہ ہے. ہاں، تو یہ افضل زمانے والے لوگوں میں سے ہیں. اور نمبر 3، ادرکوا عصر الاحتجاج باللغہ، جو تابعین کا زمانہ تھا نا، یہاں تک عربی زبان اپنے کمال میں محفوظ رہی ہے. انہوں نے اس زمانے کو پایا ہے جس زمانے کی عربی بڑی کامل تھی، اس کی بعد کی عربی میں پھر نقص وارد ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد کے زمانے کی عربی میں سے پھر احتجاج نہیں کر سکتی، یعنی وہ عربی خود دلیل نہیں بن سکتی، لیکن ان کی عربی خالص تھی ان کے زمانے تک. نمبر 4، لقلت البدع فی عہدہم، ان کے زمانے میں بدعت بہت قلیل تھی، تھوڑی تھی. نمبر 5، قد احتج بتفسیرہم الائمہ، ائمہ تفسیر نے، جو تفسیر کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ان کی تفسیر سے دلیل پکڑی ہے، انہوں نے ان کی تفسیر کو دلیل بنایا ہے. اس لیے تابعین کی تفسیر بھی معتبر ہے. یہ بھی تفسیر قرآن کا ایک معتبر طریقہ ہے، لیکن یہ چوتھے نمبر پر آتا ہے. یہ جو تابعین ہیں صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، انہوں نے صحابہ کرام سے تفسیر لی، اور صحابہ کرام کی جو تفسیر ہے یہی تو آگے اس کو روایت کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں. تو تابعین میں 3 مدارس، ہاں 3 مدارس، مدارس سے مراد یہ نہ لیں کہ کوئی بلڈنگ تھی، کوئی سٹرکچر تھا، نہیں، 3 طریقے، 3 طرح کے استاذوں کے شاگرد وہ مشہور اور معروف تھے. ایک مدرسۃ اہل الکوفہ، ایک مدرسۃ اہل مکہ، مکہ کے اندر ایک مدرسہ تھا، وہ اس میں استاذ کون تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مکہ کے اندر جو ہے وہ پڑاؤ اختیار کیا، وہاں پہ رہائش اختیار کی،
اور پھر مکہ کے اندر تابعین ان کے شاگردوں نے ان سے علم تفسیر کو سیکھا. ان کے مشہور جو شاگرد ہیں، جو تابعین ہیں مشہور جنہوں نے ان سے سیکھا، سعید ابن جبیر جن کی وفات 95 ہجری میں ہوئی، مجاہد ابن جبر جن کی وفات 104 ہجری میں ہوئی، اکرمہ جن کی وفات 105 ہجری میں ہوئی، طاؤس جن کی وفات 106 ہجری میں ہوئی، عطا بن ابی رباح جن کی وفات 115 ہجری میں ہوئی. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، اور یہ لوگ تفسیر میں ان کا مقام سب سے افضل ہے. سعید ابن جبیر، مجاہد ابن جبر، اکرمہ، طاؤس، عطا بن ابی رباح، ان کا تفسیر میں بہت اعلی مقام ہے. اسی طرح مدینہ کے اندر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت، اور اسی طریقے سے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھائی. مدرسۃ اہل المدینہ، ان کے شاگردوں میں ابو العالیہ جن کی وفات 90 ہجری میں ہوئی، محمد بن کعب القرظی ان کی وفات 108 ہجری میں ہوئی، زید بن اسلم المدنی جن کی وفات 136 ہجری میں ہوئی. ہاں، یہ ان کے شاگردوں میں سے. اور پھر آگے جا کے انہی کے شاگردوں میں تبع تابعین میں مالک ابن انس بھی ہیں، تبع تابعین میں، جن کی وفات 179 ہجری میں ہوئی، امام دار الہجرہ جن کو کہا جاتا تھا. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا عراق میں لوگوں نے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر سیکھنے والے جو تابعین ہیں، وہ ان میں علقمہ ابن قیس ہیں، مسروق علقمہ ابن قیس جن کی وفات 61 ہجری میں ہوئی، مسروق جن کی وفات 62 ہجری میں ہوئی، امام الشعبی جن کی وفات 104 ہجری میں ہوئی، الحسن البصری حسن بصری رحمہ اللہ جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، قتادہ رحمہ اللہ جن کی وفات 118 ہجری میں ہوئی. یہ مشہور تابعین ہیں جن سے تفسیر کے اقوال مروی ہیں، مشہور تابعین جن سے تفسیر کے اقوال مروی ہیں. آپ تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کو ان کے اقوال ملیں گے. سعید ابن جبیر، مجاہد ابن جبر، اکرمہ، طاؤس، عطا بن ابی رباح، ابو العالی الریاحی، محمد ابن کعب القرظی، زید ابن اسلم المدنی، علقمۃ ابن قیس، مسروق، الشعبی، حسن البصری، قتادہ رحمہم اللہ جمیعا. تو یہ وہ علماء ہیں جن سے تابعین میں جن سے تفسیر کے اقوال مروی ہیں. تو تابعین کی جو تفسیر ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں، ان سے جو منقول تفسیر ہے، یا تو اس میں آپ کو اجماع ملے گا یا آپس میں اختلاف ملے گا. جو ان کا اتفاق ہے، اجماع ہے، ان کے آپ اقوال کو جمع کریں، ایک ہی قول ملے، اس کو تو قبول کرنا واجب ہے، اس کو رد کرنا تو گمراہی کا موجب ہے. لیکن جہاں پر ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر ان کے اختلاف کے اندر سے ہم ترجیح دے سکتے ہیں، ان کے اختلاف کے اندر سے پھر ہم ترجیح دے سکتے ہیں. اسی طرح تفسیر القرآن، یہ تو تفسیر القرآن بھی اقوال التابعین تھا. اب تابعین کے بارے میں ایک بات میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ صحابہ کرام کی تفسیر میں نا ہمیں بنو اسرائیل سے جو روایات ہیں، اسرائیلیات کہا جاتا ہے. یعنی اسرائیل، آپ کو معلوم ہے نا، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد پھر آگے ان میں اہل کتاب ہیں، یہود اور پھر نصارہ. تو یہ جو یعنی تورات اور انجیل سے اور اسی طریقے سے تورات کی جو شروحات ہیں اس سے روایات کو نقل کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا کیا جاتا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ بیان ہوا، آپ نے اس کے بارے میں حکم جاری کیا، میں ابھی آپ اس کی وضاحت کروں گا، تو ان کو کہا جاتا ہے، اس طرح کی روایات کو کہا جاتا ہے جو ان کی کتابوں سے نقل کی جائیں، یہود و نصارہ کی کتابوں سے، تورات و انجیل سے، یا اسی طریقے سے ان کی شروحات سے، ان کی جو تفاسیر ہیں، ان کتابوں کی جو شروحات ہیں ان سے نقل کی جائے، تو ان کو کہا جاتا ہے اسرائیلیات، بنو اسرائیل سے جو روایات منقول ہیں۔ تو یہ جو اسرائیلیات ہیں، صحابہ کرام کے اندر اس کی قلت تھی، کم طور پر روایت کی جاتی تھی، لیکن تابعین کی اگر ہم تفسیری اقوال اٹھائیں تو ان میں ہمیں ان کی کثرت ملتی ہے۔ تو اسرائیلیات کا کیا حکم ہے؟ یہ جو اسرائیلیات ہیں جو تابعین کی تفسیر میں ہمیں مل جاتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا حکم یہ ہے کہ جو ان میں نصوص شریعت کے موافق ہیں ان کو قبول کیا جائے گا۔ جو اسرائیلیات نصوص شریعت کے موافق ہیں، یعنی ہماری شریعت میں بھی وہ باتیں موجود ہیں، ہماری شریعت اس معنی کی تائید کرتی ہے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور اس نے کہا کہ انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، کہ ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سارے آسمانوں کو قیامت والے دن ایک انگلی پر رکھے گا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، تصدیقا لقول الحبر، اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ وما قدر اللہ حق قدری وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور تمام زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان، یہ ساتوں کے ساتوں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، سورہ زمر میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے اس یہودی عالم کی بات کی تائید کی۔ تو جو اہل کتاب کی جو مرویات ہیں، جو اسرائیلیات ہیں، ان میں جو نصوص شریعت کے موافق ہیں وہ حق ہیں، ان کو قبول کیا جائے گا۔ نمبر 2، ما خالف النصوص، جو نصوص شریعت کے مخالف ہیں، ہماری شریعت میں ان کے مخالف بات آئی ہے تو وہ باطل ہیں، ان کو روایت کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور نمبر 3، ما لم یرد فی النصوص خلافہ، ہماری نصوص میں ما لم یرد فی النصوص خلافہ، ہماری نصوص میں ان کے خلاف کوئی بات مروی نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری کتاب و سنت میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر ایسی جو ان کی روایات ہیں ان میں ہم توقف کریں گے، یعنی رک جائیں گے، نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش ہوئی کہ بنی اسرائیل سے روایت کریں یا نہ کریں، تو آپ نے فرمایا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، تم بنی اسرائیل سے بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ جو نصوص شریعت کے موافق ہیں ان کو بیان کر دو، جو نصوص شریعت کے مخالف ہیں ان کو بیان نہ کرو، اور جن میں نصوص شریعت کی نہ موافقت ہے نہ مخالفت ہے، بس ہماری جو شریعت ہے اس کے بارے میں خاموش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اس کو روایت کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ ہم نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، البتہ روایت کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روایت کرنے کی اجازت دے دی۔
جو بنی اسرائیل سے مروی زیادہ تر روایات ہیں ان کا دار و مدار جن لوگوں پر ہے وہ جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کعب الاحبار ہیں، وہب ابن منبہ ہیں، قتادہ رحمہ اللہ ہیں، ابن جریج ہیں، اور اسی طریقے سے ابن اسحاق ہیں اور السدی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بنی اسرائیلیات کا زیادہ مدار ہے، اسرائیلیات کا زیادہ دار و مدار ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ضمناً اضافی فائدے کے طور پر، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے مروی جو تفاسیر ہیں ان کی جو اسانید ہیں ان میں اس طرح شدت نہیں اختیار کی جائے گی جس طرح کے محدثین نے حدیث کے باب میں کی ہے. بھئی وہ تو قول رسول ہے، اس میں تو شدت کی جائے گی، ہاں اس کی تحقیق میں، کیونکہ وہ تو شریعت کا ایک مصدر ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو اقوال مروی ہیں تفسیر میں ان میں اتنی شدت نہیں اختیار کی جائے گی، الا یہ کہ بعض صورتوں میں تشدید اختیار کی جائے گی. جیسے مثلا غیبیات کے متعلق اگر کوئی قول ہے تو اس میں شدت اس کی تحقیق کی جائے گی محدثین کے اصولوں کے مطابق. اسی طریقے سے حلال و حرام سے متعلق کوئی بات ہے تو اس کی تحقیق میں بھی شدت کی جائے گی. اسی طرح جب تعارض و اقوال میں اور ترجیح دینی ہو تو پھر دیکھیں گے کہ سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح بات کیا ہے. اسی طریقے سے جو بات بیان کی گئی ہے اگر اس میں کوئی منکر بات ہو یا وہ بات جو ہے وہ نص اور اجماع کے مخالف ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ قول درست بھی ہے نہیں ہے، کیا صورتحال ہے. اسی طریقے سے جو ایک مشہور اور معروف تفسیر ہے اس کے مخالف اگر کوئی تفسیر آ جائے تو پھر اس کی سند کو بھی گہرائی سے دیکھا جائے گا اور اس کی تحقیق میں شدت اختیار کی جائے گی. تو یہ کچھ اصول ہیں اس بارے میں. پانچواں طریقہ تفسیر القرآن کا، اس کو اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا. پانچواں طریقہ، اور انشاءاللہ یہ جو طرق التفسیر کا موضوع ہم نے کھولا تھا، شروع کیا تھا کہ تفسیر کے طریقے کیا ہیں، وہ موضوع آج ہم مکمل کر لیں گے باذن اللہ. تو تفسیر القرآن کا پانچواں طریقہ ہے تفسیر القرآن بالرأی والاجتہاد، رائے اور اجتہاد سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا. تو رائے اور اجتہاد سے، محض رائے سے تفسیر کرنا اور محض اجتہاد سے تفسیر کرنا، ہاں یہ جائز ہے کچھ شروط کے ساتھ. یہ جائز ہے کچھ شروط کے ساتھ، ورنہ حرام ہے. اگر یہ شروط نہ پائی جائیں تو حرام ہے، بلکہ اس کے اندر خطرہ ہے کہ قول علی اللہ بغیر علم، بغیر علم اللہ کے ذمہ بات لگانے کے زمرے میں آتا ہے اور بہت خطرناک میدان ہے، بہت خطرناک میدان ہے. اس لیے بہت سے صحابہ سلف صالحین وہ ورا کی وجہ سے ہاں اپنی رائے اور اجتہاد سے تفسیر کرتے ہی نہیں تھے، ڈرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے، ان کی طرف منسوب یہ بات، مشہور یہ بات ان کی طرف منسوب ہے کہ ای ارض تقلنی وای سماء تظلنی، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اپنی پشت پر اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، اذا قلت علی اللہ ما لا اعلم، جب میں اللہ کے بارے میں وہ بات کر دوں جو میں نہیں جانتا. یعنی قرآن کی تفسیر ایسے کروں جو میں صرف اپنی رائے سے کروں، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے. تو ڈرا کرتے تھے. لیکن شریعت کے اصول اور قواعد کو دیکھتے ہوئے شریعت نے اجتہاد کی اجازت دی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے. لیکن وہ کون کر سکتا ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں. نمبر ایک، اہلیت ہو اس کے اندر، اجتہاد کی اہلیت ہو. اجتہاد کی جو شرائط ہیں وہ اس کے اندر پائی جائے، عربی زبان کا ماہر ہو، اصول الفقہ کو جانتا ہو، نحو، صرف، بلاغت، ادب، اور جو علوم ہے ناسخ منسوخ، مکی مدنی، ہاں مطلق مقید، عام خاص، ان باتوں کو وہ جانتا ہو، اس کے علم میں گہرائی ہو، بصیرت ہو، ہاں اہل ہو، اہلیت ہو. ہاں دیکھیں ایک بندہ ہے وہ چاقو چھری پکڑ کے تو آپریشن نہیں کر سکتا نا، اہلیت ہونی چاہیے. اسی طرح تفسیر قرآن کی بھی اہلیت ہونی چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، اس کی تفسیر عربی لغت کے موافق ہو.
یہ نہیں کہ عربی لغت کے مخالف ہو اس کی تفسیر. نمبر 4 تفسیر القرآن کے جو پہلے 4 طریقے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں ان کے مخالف نہ ہو، یعنی کوئی ایسی تفسیر نہ ہو جو تفسیر القرآن بالقرآن کے خلاف ہو، یا تفسیر القرآن بالسنہ کے خلاف ہو، یا تفسیر القرآن باقوال صحابہ کے خلاف ہو، یا تفسیر القرآن باقوال تابعین کے خلاف ہو. ایسی تفسیر نہ لے کر آئے. اور نمبر 4 شرط یہ ہے کہ شریعت کے جو عمومی قواعد اور شریعت کا جو مزاج ہے، جن کو ہم مقاصد شریعت بھی کہتے ہیں، قواعد عامہ، شریعت کے عام قواعد، ان کے مخالف بات نہ لے کر آئے. جو شریعت کا ایک مزاج ہے، جس کو ہم مقاصد شریعت کہتے ہیں، شریعت کے جو مقاصد ہیں، ہاں، ان کے مخالف بات نہ لے کر آئے. شریعت کے عمومی مزاج اور قواعد کے مطابق وہ تفسیر کرے تو پھر وہ اپنی رائے سے کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں اگر وہ ان قواعد کا ان شروط کا خیال کرتا ہے تو وہ پھر رائے دے گا. اس کو کہتے ہیں الرائے الممدوح، ایسی رائے جو پسندیدہ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اس کے خلاف تفسیر کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الرائے المذموم، مذمت کی گئی رائے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، خالی خولی رائے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو تفسیر کرتے ہیں اس طرح کی، وہ 2 طرح کے لوگ ہیں. بس اس پر ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے کہ وہ لوگ کس طرح کے 2 طرح کے لوگ ایسی تفسیر کرتے ہیں. نمبر 1 جو پہلے ایک معنی سوچتے ہیں، ایک مطلب ایک مفہوم سوچتے ہیں، وہ مطلب اور مفہوم اپنے اندر درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. پھر قرآن کی کوئی آیت اس پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعتقدون اولا ثم یستدلون ثانیا، پہلے ایک عقیدہ بناتے ہیں، ایک نظریہ بناتے ہیں، پھر قرآن سے استدلال کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی آیت اس پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کبھی تو جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے، اور کبھی جو سوچا ہے، جو نظریہ، جو خیال کیا ہے، وہ غلط ہوتا ہے. تو بہرحال یہ پہلی طرح کے لوگ ہیں. نمبر 2 یہ کہتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی تفسیر کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہم نے تفسیر کی لغت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے نا، وہ صرف لغت کو دیکھتے ہیں، عربی لغت کو. ہمارے زمانے میں ایسے بڑے مشہور ہیں، معروف ہیں ایسے لوگ، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں. ہاں، وہ صرف لغت، ان کا معیار کیا ہے؟ لغت، عربی مبین، عربی معلی، یہ ان کا معیار ہے. تو بھائی جو پہلے 5 طریقے ہیں جو قرآن نے خود تفسیر کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو صحابہ نے کی، جو تابعین نے کی، وہ معتبر نہیں ہے. اس کو چھوڑ کے خالی عربی سے تفسیر کرنا جو اس کے خلاف ہو، ایسی تفسیر جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں الرائے المذموم سے بچائے اور بغیر علم کے قرآن کے بارے میں بات کرنے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی عافیت میں رکھے، اور تفسیر کا جو صحیح منہج ہے اور صحیح طریقہ ہے اس پر قرآن کریم کی تفسیر کو اللہ سبحانہ و تعالی میں سمجھنے کی توفیق دے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.